أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा की ये आखिरी 4 आयत जिनके भी आपके सामने तिलावत की गई, आयत नंबर 282 से सिलसिला शुरू हुआ और 286 पर ख़त्म हुआ और इस तरह से ये सूरत अल-बकरा का इख्तिताम है, जिस सूरत में अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों में से खास तौर पर बनी इसराइल की कोताहियों का तज़किरा फरमा
انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے قیادت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے امامت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے خلافت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے پیغام لگاتار ان میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا. لیکن بنی اسرائیل نے ان کی ناقدری کی، احکام کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، شہوتوں کے پیچھے بھاگتے رہے، رشوت لے لے کے فیصلے کرتے رہے، پیسے کھا کر دین کے احکام بدلتے رہے. جن جن برائیوں سے ان کو منع کیا گیا ان کا ایک بار مزہ چکھنے کی ضرور انہوں نے کوشش کی. یہ سارے جرائم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تاکہ ان کو جو معزول کیا جا رہا ہے، ان سے جو قیادت چھینی جا رہی ہے، تو آنے والی امت، آنے والی نسل اس طرح کی غلطیاں نہ کرے. امت مسلمہ کو متنبہ کیا گیا کہ اب تم کو یہ امامت دی جا رہی ہے، تم شہادت امت قرار پا رہے ہو، تم کو شہادت کا منصب دیا جا رہا ہے. تو اپنے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ رکھو. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جو سراپا تعمیل تھے، جو سراپا اطاعت گزار تھے، جن کے پاس تردد نہیں تھا، توقف نہیں تھا، ڈیلے نہیں کرتے تھے، اللہ کا جو حکم ہوتا اس پر سر تسلیم خم کرتے، وہی زندگی عبادت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے امام ہے. انی جاعلک للناس اماما. قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار محفوظ کیا گیا، نمونہ بنایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار سنتوں کو زندہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن سنتوں کو، جن یادگاروں کو اس امت مسلمہ کے سپرد کیا گیا، انہیں میں قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں بلد امین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کے ساتھ اس کی بنیادوں کو بلند کیا تھا. لہذا وہی تمہارا قبلہ ہے. تحویل قبلے کا حکم آیا کہ اسی کی جانب رخ کر کے اب تم کو نمازیں پڑھنی ہے. اور پھر جب قبلے کا حکم آیا، کعبۃ اللہ کا تذکرہ آیا، بلد الامین کا تذکرہ آیا، تو حج کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا دین کی حقیقت کیا ہے، کہ کوئی رخ کسی جانب کر لے، مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، یہی دین ہے. کہا نہیں، یہ دین نہیں. دین تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دین کی پوری حقیقت بیان کر دی گئی آیت البر میں. وہاں سے احکام کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل فرمایا، وصیت کا حکم نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے وراثت کی جانب اشارہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم، نماز کا حکم، خوف کے حالت میں نماز کا حکم، نکاح کا حکم، طلاق کا حکم، یہاں تک کہ یہ احکام کا تذکرہ چلتے چلتے دو اہم باتوں کی جانب اس امت کو متنبہ کیا گیا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو قصوں کا بھی سہارا دیا. دو قصوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسے کامیابی ملی، اور اس سے پہلے کا جو قصہ ہے حضرت حزقیل کا، کہ مری ہوئی قوم میں کیسے اللہ تعالیٰ جان ڈالتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں قصوں کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ جد و جہد کرنا، جہاد کرنا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کا تذکرہ فرمایا تو انفاق کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت،
اور جب خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی تو پھر اس انفاق کے بالکل مخالف، انفاق کی روح کو ختم کر دینے والا ایک نظام، سودی نظام، اس کا تذکرہ فرمایا کہ پیسے جمع کر لو، سود کو دے دو، غریب کا استحصال کرو، اس کا خون چوسو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سود کا بیان فرمایا کہ سود کی قباحتیں، میدان حشر میں کیسے پریشان سود کھانے والا کھڑا ہوگا، اور اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں گزشتہ اتوار رکھی جا چکی ہے. جب قرض کا مسئلہ آیا اور سود کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا، اور وہ حکم ہے کہ قرض کے لین دین میں شفافیت ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی. کوئی چیز ایسی نہ ہو آگے چل کے جھگڑے کا سبب بنے، کیونکہ قرضہ بہرحال ایک ضرورت ہے، ایک ایسی ضرورت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرضہ لینا پڑا، اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لینے کو بہت زیادہ پسند ہی فرماتے تھے. بڑی مجبوری میں قرض لیا جائے ٹھیک ہے، ورنہ اوائڈ کرنا اچھا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے الدین شین، قرض تو بدنامی ہے، مصیبت ہے فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ کمزوری سے حفاظت فرما، بیماری سے حفاظت فرما، قرض سے حفاظت فرما. قرض سے بھی بچا لے. بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، اگر وقت پہ ادا نہ کر پائے تو شرمندگی ہوتی ہے، پوری رقم جمع نہیں ہو پا رہی ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرض سے بندے کو محفوظ رکھے، بچا کر رکھے، بڑی نعمت ہے. لیکن بہرحال جائز ہے، شریعت نے اجازت دی کہ قرض کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن کیسے ہوں گے یہ احکام بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب کبھی تم ایک قرض لینے پر مجبور ہو جاؤ اور قرض لینے کا ارادہ کرو، تداینتم بدین، کوئی ایک قرض لینے کے لیے تم نے معاملہ کیا. تو نمبر 1 امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت میں 30 فقہ کے اصول ہیں، مسئلے نہیں. فقہی کتاب میں فقہی جو مسائل ہوتے ہیں، فرمایا 30 اصول اس آیت میں ہے، آیت مداینہ میں ہے، قرضے کی آیت. قرآن مجید کی طویل آیتوں میں سے ایک آیت ہے، یہ بہت لمبی آیت ہے. لہذا فرمایا کہ اے ایمان والو جب کبھی تم کو قرض لینے کی نوبت آ جائے تو نمبر 1 دیکھیے الی اجل مسمی، وقت طے کر لو، وقت طے کر لو. اب یہ اجل مسمی کی تشریح کرتے ہوئے جو فقہا نے لکھا تفصیل لازمی بات ہے، اس کا بیان یہاں، اس کا احاطہ یہاں مشکل ہے، لیکن ایک اہم پوائنٹ یہ ہے، یہ لکھا کہ اگر وقت مقرر نہیں طے کیا جائے گا تو سوائے جھگڑے کی کوئی چیز حاصل نہیں. میں قرض دینے والا یہ سمجھ رہا ہوں کہ 1 مہینے میں لوٹائے گا، لینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس تو پیسے بہت پڑے ہوئے، 1 سال کے بعد لوٹاؤں گا، 10 سال کے بعد لوٹاؤں گا. اب اس کے بعد جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ٹائم فکسڈ کر لو، کب واپس کرنا ہے، نمبر 1. اور اس میں بھی پھر فقہا نے لکھا وقت وہ اوقات مبہمہ نہیں ہوں گے، اوقات مبینہ ہوں گے. یعنی بعض ٹائمز ایسے پیریڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں کنفیوژن ہوتا ہے. اس کی مثال دی، جیسے یہ طے کیا جائے کہ جب کھیت کٹے گا تو پیسے دے دوں گا. کھیت آگے پیچھے کٹ سکتا ہے، کھیت نہیں بھی کٹ سکتا ہے، بارش نہ ہو تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. یا یہ کہے کہ جب میرا مال بک جائے گا، میرا پلاٹ بک جائے گا تو دے دوں گا، نہیں بھی بک سکتا ہے پلاٹ. تو فرمایا کہ نہیں، وقت مبہم نہیں ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے. فلاں مہینے کے اختتام پر، فلاں سال کے اختتام پر، فلاں تاریخ پر. یہ بھی نہیں کہہ سکتے برسات کی آمد پر کر دوں گا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے جب گرمی ختم ہوگی دے دوں گا. گرمی لمبی چل جائے، دینے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ میرا وقت آ گیا، لہذا سارے جھگڑوں کے سد باب کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے کہا جو وقت ہے وہ مبہم نہ ہو، واضح ہو، کلیئر ہو، ڈیٹ وغیرہ طے کر لی جائے.
بدین بلا اجل مسمى فاكتبوه نمبر 2 ارشاد فرمایا لکھو، تحریر کر لو. یہ چیز جو ہے تحریراً لکھ لی جائے کہ اتنی رقم ہے، اتنی مدت کے لیے دی جا رہی ہے، دینے والا یہ ہے، لینے والا یہ ہے، یہ وعدے ہو رہے ہیں، یہ تحریر. اور تحریر ہی پر اکتفا نہیں، آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرط لگا دی. اب لکھنا نہیں جانتا ہے کوئی شخص یا لکھنا جانتے ہیں دونوں، لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ خود اپنے لیے لکھیں گے تو ڈنڈی مار لیں گے، اسی لیے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. ایک بیچ میں ایک صاحب ہو جو دونوں کے درمیان ہو، ان کا جھکاؤ نہ قرض دینے والی کی طرف ہو نہ قرض لینے والی کی طرف ہو، صاف انداز میں وہ لکھیں. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ نخرے نہ کرے کہ اللہ نے تم کو لکھنا پڑھنا سکھایا، کما علمہ اللہ، اللہ نے نعمت دی، فلیکتب، لہذا کوئی تمہارے پاس صاحب ضرورت صاحب حاجت آ جائے تو تم اس کا کام کر دو، لکھ دو، تھوڑی دیر میں وہ معاملہ طے ہو جائے گا. بلا وجہ ٹالنے کی کوشش نہ کرو، جیسے میں نے عرض کیا، نخرے نہ کرو، شرطیں نہ لگاؤ، پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی، اس نعمت کی وجہ سے تم دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور کسی لکھنے کا فن جاننے والے کسی رائٹر کو نہیں چاہیے کہ وہ ٹال بٹول کرے ان یکتبہ، لکھنے میں، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا، تعلیم اللہ نے دی. اگر اللہ تعالیٰ تم کو نہ سکھاتا تو تم لکھنے کے قابل نہ ہوتے. بالخصوص عرب کے اس ماحول میں جب کہ چیدہ لوگ ہوا کرتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. فَلْيَكْتُبْ، ضرور لکھو کوئی تمہارے پاس آئے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کون کرائے گا، ڈکٹیٹ کون کرے گا؟ کہا جو قرض لے رہا ہے کہ اس کو لوٹانا ہے نا، ذمہ داری اس کی، لہذا وہ املا کرائے گا. وہ کہے گا کہ میں اتنی رقم لے رہا ہوں، اتنی مدت کے لیے لے رہا ہوں، اتنے قسطوں میں لوٹاؤں گا، ایک مشت لوٹاؤں گا، جو بھی ہے وہ کہلوائے گا، اور وہ کہنے کے بعد وہ لکھوائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا، اور وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جو حقوق ہے اس میں کسی قسم کی کمی کرنے کی کوشش نہ کرنا. کوئی ایسی بات کہہ دی لکھاتے جس میں معلوم ہوا تھوڑا سا سال کو تبدیل کر دیا، بجائے 23 کے 24 کر دیا، چھوٹا سا وہ کوئی مسئلہ ایسا کر دیا کھڑا کہ اس کی وجہ سے جو قرض دے رہا ہے اس کو نقصان پہنچے، ایسا ہرگز نہ کرنا. ایمانداری کے ساتھ کھلے انداز میں املا کراؤ. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، جو شخص قرض لے رہا ہے، جس کو ادا کرنا ہے، جس کے اوپر حق ہے، ذمہ داری ہے، وہ سفیہن، بڑا مریض ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یا پھر وہ بیچارے شروع سے عقل مند نہیں ہیں، نادان قسم کے ہیں. بہت سے لوگ سوسائٹی میں آپ جانتے ہیں کہ مینٹلی ریٹائرڈ ہوتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ سفیہن، اگر وہ نادان ہے، عقل مند نہیں ہے، سیدھا سادہ ہے، اور ضعیفن، یا اتنا کمزور ہے کہ وہ ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا، چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، بیمار ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، اس کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، تو وہ ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اولا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، اور وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ ڈکٹیٹ کرائے، بیان کرے، لکھوائے، تو پھر اس کا ولی جو ہے، وہ اس کا نمائندہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے گا، کسی کو اپنا ولی بنائے گا. اور ولی بنانے کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کا نمائندہ، جیسے آج کل پاور آف اٹرنمی ہوتا ہے، کسی کو دیا جاتا ہے، یا آج کل کوئی ایڈوکیٹ ہوتا ہے جو کسی کی نیابت میں کام کرتا ہے. تو ایسے ہی اسلام میں ولایت کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی کو بھی ولی بنا سکتے ہیں، ہم کو اختیار ہے. جب ہم ولی بنا دیں گے تو ولی جو عہد و پیما کرے گا وہ میرے سمجھے جائیں گے، مجھ پہ اس کا اطلاق ہوگا، اور
مجھے اس کی پابندی کرنی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی سے نہیں لکھایا اور انہوں نے میری مرضی سے نہیں کیا. نہیں, آپ نے ان کو ولی بنایا, آپ کے نمائندے ہو گئے, اب آپ پابند ہیں ان کے. لہذا فرمایا کہ اگر جو حقدار ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لکھوا دے, تو پھر اس کا ولی ڈکٹیٹ کرے, اور وہ بھی بالعدل, انصاف کے ساتھ, بے ایمانی نہیں, ڈنڈی نہ مارنا, کسی قسم کی کمی, کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنا, صاف صاف تحریر ہونی چاہیے. یہاں تک تحریر کا مسئلہ ہو گیا. تحریر کے بعد وَاسْتَشْهِدُوا الشَّهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اور تم میں سے 2 مردوں کی گواہی بھی لے لو, وٹنس 2 رہے. ہاں, انہوں نے رقم لی ہے, بطور قرض ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اور اگر 2 مرد نہیں ہیں, فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں کم سے کم ہونی چاہیے. خواتین 2 اس لیے وہ گھریلو کام میں بیزی ہو سکتی, نہیں آئیں گی گواہی دینے کے لیے, بار بار کورٹ کچہری وہ نہیں کر سکتی ہیں, لہذا 2 رہیں گی تو دونوں میں سے ایک تو ضرور پہنچ جایا کریں گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر 2 مرد نہیں تو کم سے کم 1 مرد, 2 عورتیں ضرور ہو. ممن ترضون من الشہداء, جن سے تم بطور گواہ کے راضی ہو, تم خوش رہو, جن سے مطمئن رہو, سیٹسفائی رہو کہ گواہ بن سکتے ہیں. بے ایمان ہے, چور ہے, جھوٹ بولتا ہے, فاسق و فاجر ہے, اور تم اس سے راضی نہیں ہو گواہ بنو, تو ایسے لوگوں کو نہ پکڑو. اگرچہ کہ گواہی ہو جائے گی ان کی قبول, لیکن لازمی بات ہے کہ وہ بعد میں چل کے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں. اسی لیے جن سے بطور گواہ تم مطمئن ہو کہ ہاں یہ دیندار ہے, امانت دار ہے, سچ بولیں گے, بدلیں گے نہیں, ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو گواہ رکھو. اور ارشاد فرمایا خواتین کا مسئلہ اس لیے ہے ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى, اگر ایک مصروفیت کی وجہ سے بھول بھی جاتی ہے, دوسری خاتون ان کو یاد دلا دیں گی کہ تم سے بھول چوک ہو رہی ہے, مصروفیت کی وجہ سے تم کو یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ ایسا ہوا تھا معاملہ اور ہم دونوں وہاں کھڑے تھے, ہم دونوں نے گواہی دی تھی. اب اس کے بعد سے تھوڑے سے احکام گواہ کے سلسلے میں آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ میں گواہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کی وضاحت کر دوں. یہاں ایک اور پوائنٹ ہے جس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ قرض اس کو کہتے ہیں جس میں ایک طرف سے پیسہ دیا جائے, ایک طرف سے مہلت ہو کہ بھئی میں 1 مہینے کے بعد دوں گا, 2 مہینے کے بعد دوں گا, اس کو ہم قرض کہتے ہیں. لیکن اسی صیغے میں اور اسی کے حکم میں 2 اور چیزوں کو فقہا نے شامل کیا, وہ قرض سے ملتے جلتے ہیں. نمبر 1, ادھار لینا. آپ کوئی چیز ادھار لے رہے ہیں تو کہا بالکل بعینی ہی قرض کے احکام اس پر جاری ہوں گے. مثلا میں ایک چیز خرید رہا ہوں, 1 لاکھ روپے کی وہ چیز ہے, لیکن پیمنٹ میں کر رہا ہوں 1 مہینے کے بعد کروں گا, یہی تو ادھار ہوا نا. تو ایسی صورت میں یہ فقہا نے لکھا کہ پھر آپ لکھیے, تحریر لکھ لیجئے, لکھا پڑھی کر لیجئے, گواہ رکھ لیجئے, تاکہ آئندہ نہ تاجر کو نقصان ہو نہ آپ کو نقصان ہو, کسی کا بھی کوئی نقصان نہ ہو, معاملات صاف و شفاف رہیں. اسی لیے ادھار کے سلسلے میں بھی تحریری مواد رہنا چاہیے, تحریری گواہی رہنی چاہیے. دوسرے, ادھار کے بالکل برخلاف ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا آرڈر دینا. آرڈر دیتے ہیں کسی چیز کا کہ ابھی پیسے دے دیے, چیز بعد میں لی جائے گی. یہ تو بہت کامن ہے, روزمرہ میں ہوتا ہے کہ آج میں رقم دے رہا ہوں کہ فرنیچر میں سے مجھے یہ بیڈ ایسی بنا کر دے دو, کب تک بنا کر دو گے؟ اس نے کہا 2 ہفتے کے بعد. ٹھیک ہے, 2 ہفتے کے بعد میں آؤں گا, لے لوں گا. اب اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد وقت مقرر پہ پہنچے تو اب وہ صاحب ٹال رہے ہیں, وہ کہہ رہے ابھی میں 2 ہفتے تھوڑی بولا تھا, میں 2 مہینے بولا تھا, مثال کے طور پر. ایسے جھگڑے ہو سکتے ہیں, امکان ہے. لہذا اس سلسلے میں بھی کہا بالکل بعینہ قرض کا حکم ہوگا جبکہ آپ رقم پہلے دے رہے ہوں اور آپ جو چیز خریدنے والے ہیں وہ بعد میں اویلیبل ہوگی, بعد میں آئے گی. بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے, ہم رقم دے دیتے ہیں
ये पैसे ले लो, कल आएंगे रोटी लेकर जाएंगे, हमको 100 रोटी चाहिए, वो बना कर रखता है नान भाई, दूसरे दिन हम लेते हैं। तो फरमाए कि देखो ऐसी सूरत में तुम्हारे पास तहरीर रहनी चाहिए। कल आप पहुंचे और आप कहते हैं मैं तो बड़ी रोटी बोला था, तुम तो बहुत छोटी बनाए, मैं तो समझ रहा था 100 ग्राम की बनोगे, तुम तो 50 ग्राम की बनाए। लड़ाई झगड़ा हासिल क्या है? लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सारी चीजें ये क़ैद तहरीर में ला लो कि ये वजन की होगी, इतनी आदत होंगे, इस टाइम पे सुपुर्द किया जाएगा। ये सारी चीजें क़ैद तहरीर में आ जाने से झगड़ों का इंसदाद हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। लिहाजा माली लेन देन हो कि कर्ज पैसों की शक्ल में, कैश की शक्ल में, रकम की शक्ल में दिया जा रहा हो तब भी, या फिर ये कि कीमत दे दी जा रही है, चीज पर अभी कब्जा नहीं हो रहा है, जिसको अरबी में मबीर कहते हैं, या फिर ये कि चीज पहले ले ली जा रही है, कीमत बाद में दी जाएगी, ये सारी चीजों में शफाफियत होनी चाहिए, मामला साफ सुथरा होना चाहिए, ज़ब्त तहरीर होना चाहिए, और इस तरह से हो के आगे चल के झगड़े ना हो। अगर ऐसा ना हो तो आप सोसाइटी में देखिए सिवाय झगड़ों की कोई हासिल नहीं, गलत फहमियां हैं, दूरियां हैं। और कर्ज के सिलसिले में गुज़श्ता भी मैं कह चुका हूँ कि इसके सिलसिले में तो अरबों ने लिखा अल-कर्ज़ मिक़राज़ुल हुब्ब, कर्ज तो है ही मोहब्बत को काटने वाली कैंची। झगड़े इतने खड़े हो जाते हैं, दिए थे नहीं दिए थे, क्या चाह रहे थे क्या नहीं चाह रहे थे। इसीलिए अल्लाह ताला का जो हुक्म है उस हुक्म की तामील होनी चाहिए, इस तरह तामील होनी चाहिए कि खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन व कबीरन इला अजली, चाहे मामला छोटा हो चाहे मामला बड़ा हो, सगीरन व कबीरन, 100 रुपए का मामला हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, लिखने में उकताहट के शिकार न बनो। ला तसअमू, सुस्ती न करो, लिखो जरूर, छोटा मामला है इसमें क्या लेना देना, बड़ा मामला है ये तो होते ही रहता है तिजारत में, नहीं, न छोटा समझ के न बड़ा समझ के इसको टालने की कोशिश न करो। उसका टाइम भी लिखो इला अजलिही, और उसके उस रकम को भी लिखो कितनी है, गवाहों के नाम भी लिखो, दस्तखत भी लो, ये सारी चीजें करो तो आगे चल के तुमको परेशानी नहीं होगी। ज़ालिका अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिशहादती, फरमाया देखो 2 इसके अहम तरीन फायदे हैं, आप फायदे कह लीजिए या अल्लाह ताला के नजदीक 2 तरह से ये लिख लेने की अहमियत है। एक तो अक़सतु इंदल्लाह की, अल्लाह ताला के नजदीक ये इंसाफ पर मबनी है, क़िस्तुन इंसाफ को कहते हैं। लिहाजा फरमाया कि देखो ये अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा मकबूल है, अल्लाह ताला के नजदीक करीने इंसाफ है, इंसाफ का तकाजा। व अक़वमु लिशहादती, और तहरीर होगी तो फिर शहादत में मजबूती आ जाएगी। ज़बानी गवाही उस दर्जे की नहीं होती है, लेकिन बीच में तहरीर भी हो तो मुकरना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल से अंगूठा लगा है, दस्तखत हो चुकी हो तो फिर इंसान फंस जाता है और उसको गवाही देना पड़ता है। लिहाजा फरमाया ये दोनों वजूह से, दोनों सबब से तुम ये सारे मामलात को ज़ब्त तहरीर कर लिया करो। वादना अल्लाह तर्ताबु इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम, और ये इसलिए भी बेहतर है कि कोई किसी के दिल में बदनीयती ना आ जाए। तर्ताबु रैबा कहते हैं शुकूक, शुबहात के डाउटफुल ना हो जाए, शुकूक और शुबहात ना आ जाए, बदनीयती ना आ जाए, चेंज कर दो, बदल दो, सताओ, परेशान करो, कर्ज देने वाला हो, कर्ज लेने वाला हो, किसी को भी कोई मौका ना मिले। हाँ, ये लिखने की पाबंदी उस वक्त नहीं है इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन, जबकि ऑन द स्पॉट तिजारत हो रही हो, तिजारतन हाज़िरतन, बिल्कुल हाजिर तिजारत हो रही है, आमने सामने पैसे दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, किस्सा खत्म। अब तहरीर वहरीर की जरूरत नहीं, जरूरत हो तो ले लो, रोका नहीं जा रहा है, लेकिन तहरीर जरूर लिखी जाए इसकी ताकीद नहीं की जा रही। ऐसी तिजारत जो बिल्कुल हैंड टू हैंड है, यदम बियदीन है, जिसको अरबी में कहते हैं तुदीरूनहा बैनकुम, आपस में वो तिजारत तुम कर रहे हो,
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو کوئی حرج نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، کوئی حرج نہیں، آپ چھوڑ سکتے ہو، لیکن آپ کو رسید کی ضرورت ہے، واچن کی ضرورت ہے، لکھوا لیجیے، کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن اس سے ہٹ کے جو صورتیں ہیں اس میں ضرور گواہ کو مقرر کرو اور تحریر ضرور بیچ میں رکھو، اور یاد رکھو کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ جس نے لکھا اور نہ جو گواہ ہے اس کو ستانے کی کوشش نہ کرو، روز روز بلا رہے ہو گواہی کے لیے بلا کر بٹھا دیا، 6-8 گھنٹے انتظار کروا رہے ہو، اور پھر جب وقت آ گیا پیشی کینسل کر دی، 1 مہینے کے بعد کی تاریخ دے دی، یہ سب نہ کرو، وہ تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے، جلد از جلد اس کو فارغ کر دو۔ تو گواہ کو پریشان نہ کرو، لکھنے والے کو پریشان نہ کرو، ایک اہم حکم ہے۔ اور اگر کرو گے فَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے، فاسق ہو جاؤ، فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے لیے فسق و فجور ہے، اللہ کے دین سے نکل جانا ہے اور اللہ کے نظام سے بغاوت کرنا ہے، لہذا کبھی بھی گواہ کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور گواہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی وجہ سے آج دنیا میں جھوٹی گواہی کا پورا نظام قائم ہو گیا۔ پیشور گواہ وجود میں آگے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور جو دیندار لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، اور جو صحیح معنوں میں گواہی دینے کے قابل ہیں، وہ گواہیوں سے گریز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، سامنے قتل ہو جائے، سامنے معاملہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو گواہ نہیں بننے دیتے، وٹنس نہیں بننے دیتے۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کو بھگایا جائے گا، دوڑایا جائے گا، ستایا جائے گا، گھر پہ پولیس والے آئیں گے، مصیبتیں، لائن لگ جائے گی مسائل کی، لہٰذا چھپ جاؤ، وڈرا ہو جاؤ، گواہی کا سوال ہی نہ پیدا ہو، گواہوں میں ہمارا نام ہی نہ آئے۔ اب جب نام نہ آئے تو لازمی بات ہے کس کو پکڑا جائے گا؟ پیشہ ور گواہوں کو، جو منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صبح میں وہ شیروانی پہن کے جا کے کورٹ میں گواہی دیتا ہے، شام میں سوٹ پہن کے جا کے گواہی دیتا ہے، صبح شام گواہی دیتا رہتا ہے۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہو چکے نہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایسی جھوٹی گواہیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوتے تھے، پچھلی گفتگو میں بھی حدیث کوٹ کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں سے تم کو مطلع کر دوں، بتا دوں کون کون سے گناہ بڑے بڑے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہت اچھا ہوگا، آپ بتا دیں کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہوگا سوچا۔ نمبر 2 فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی حق تلفی کرنا، زیادتی کرنا ان کے ساتھ، اور ان سے رشتہ توڑ لینا، ان سے جفاکاری کرنا، بے وفائی کرنا، حقوق کا سب ترجمہ ہو جاتا ہے، آپ کا کٹ جانا۔ لہذا والدین سے کٹنا ہے دوسرا بڑا گناہ ہے، آپ نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے ساتھ ارشاد فرمایا، لیکن تیسرے گناہ کا جب تذکرہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا اور متنبع ہو کے بیٹھ گئے بالکل، اور اس کے بعد فرمانے لگے الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، کان کھول کر سن لو، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ صحابہ نے کہا لیتہا سکت، اے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزر رہا ہے جھوٹی گواہی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جذباتی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار تکرار کے ساتھ فرمایا۔ چوتھا گناہ فرمایا قتل النفسی، کسی کو قتل کرنا۔ اب آپ سوچئے قتل کرنے کے مقابلے میں جھوٹی گواہی کو پہلے بیان کیا گیا، زیادہ اہمیت دی گئی، کیونکہ قتل ایک جان کا قتل ہے، جھوٹی گواہی سے خاندانوں کا قتل ہو جاتا ہے، جھوٹی گواہی سے ظالم، قاتل، بدماش، بدتماش وہ آزاد کرنے لگتا ہے، گندنا کا پھرتا ہے، پھر وہ قتل کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جھوٹے گواہوں کو خریدتا ہے، پھر چھوڑتا ہے۔ دیکھ لیجیے یہ تماشا ہو رہا ہے، ملک میں تماشا ہو رہا ہے، پیشور قاتل ہے، پیشور گواہ ہے،
سارے گناہوں کا پیشہ بن گیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے سلسلے میں بہت سختی کے ساتھ وعید بیان فرمائی. گواہی بالکل سچی دینی چاہیے، اور یہ امت تو گواہی والی امت ہے، امت شہادت ہے. لہذا فرمایا دیکھو کہ کسی گواہ کو پریشان نہ کرو، اگر پریشان کرو گے تو گواہی دینے کے لیے آئے گا ہی نہیں. دیانتدار لوگ، سچے لوگ، ایماندار لوگ اپنی تجارت، ملازمت، گھریلو مصروفیات چھوڑ کر یہی ہفتے بھر کورٹ میں آ کے بیٹھا کریں گے. آپ سوچیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیبل کو انعام دو، چپراسی کو انعام دو، پیشی کرانے والے کو انعام دو. یہ کریں. اسلامی احکام میں تو یہ ہے کہ آپ گواہ کا آمد و رفت کا پورا خرچہ بھی دیں گے، اور اگر آپ نے اس کو ڈیلے کر دیا، پورا دن لگایا، تو کھانے پینے کا انتظام کریں گے. یہ ذمہ داری ہے اس کی جو گواہی کے لیے بلا رہا ہے، تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو. گواہ کی ذمہ داری ہے سچی گواہی دے. جن کے لیے گواہی دی جا رہی ہے وہ گواہ کو پریشان نہ کریں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انصاف فرمایا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب تک تقوی نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی. اندرون سے تربیت کرو اپنے آپ کی، حرام کام سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا. اس کے غضب کا ڈر دل میں سما جائے، یہ کیفیت ہے تقوی کی. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، قانون دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایتیں ہیں. آپ ذرا سوچے، معاملات کی وہ ہدایتیں ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے سلسلے میں سستی، بے ایمانی اور غلط روش یہ اس امت کی شان کے خلاف ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. گواہی دینے والا سچی گواہی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے اللہ کے علم میں، اور جو اس نے گواہی دی کیوں گواہی دے رہا ہے، میرے خلاف اس کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے علم میں. ہر چیز اللہ کے علم میں. لہذا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو فرمایا کہ دیکھو بہت احتیاط کے ساتھ یہ معاملہ تم طے کرنا. اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ دیکھو گواہی کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا، جو ہے سچ ہے بیان کرو، اگرچہ کہ اس کا نقصان تم کو کچھ ہو رہا ہو، تمہارے خاندان والوں کو ہو رہا ہے، لیکن سچ بیان کرو. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد جس میں قرضے کا ذکر ہو گیا، اور میں نے عرض کر دیا کہ ضمناً ادھار لینا، یا پھر یہ کہ آرڈر پہ کوئی چیز پہلے رقم دے دی بعد میں وہ چیز کا مطالبہ کرنا، یہ سارے معاملات آگے. اس میں تحریر ہونی چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، جھگڑے نہ ہو، ہر چیز واضح ہو، وقت کلیئرلی لکھا جائے، رقم صحیح لکھی جائے، بے ایمانی کچھ نہ ہو. یہ سارے احکام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، بلکہ ایک اور اجازت دی اللہ تعالیٰ نے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو، عربوں کو خاص طور پر یہ معاملہ پیش آتا تھا، اسی لیے یہاں سفر کا تذکرہ ہوا، ورنہ تمام علماء متفق ہے کہ سفر کی شرط ضروری نہیں ہے. کہ اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے، دور گئے ہوئے ہو، ملک شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، عراق جاتے تھے، اور عربوں کے قافلے کیرل آتے تھے کشتی پہ سوار ہو کر. تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ، کیرل آ کر سامان خریدتے تھے. 3-4 مہینے ان کو رہنا پڑتا تھا، اور ان 3-4 مہینوں میں وہ بہت ساری چیزوں کو جمع کرتے، گرم مسالے جمع کرتے، کھوپرا لے جاتے، نارجیل اس کو کہتے. یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد سے پھر وہ واپس جاتے. تو لازمی بات ہے اب وہ جو رقم لے کر آئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے مجھے رقم دے دیجئے، میں آپ کا مال لے کر آؤں گا. یہ بہت چلتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں لکھنے والا نہیں ہوتا تھا، گواہ نہیں ہوتے تھے، اجنبی مقام پر ہیں. تو ارشاد فرمایا ایسے موقعوں پر رہن کی سہولت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، رہن کے طور پر کوئی چیز پر تم قبضہ کر سکتے ہو، کہ بھئی 1 لاکھ روپے تم لے جاؤ اور مجھے دینا تم 1 مہینے کے بعد، لیکن اس وقت تک 1 لاکھ کا سونا میرے پاس رکھاؤ. یہ مطالبہ آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں.
یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم کو اتنی بڑی رقم چاہیے تجارت کرنے کے لیے، 25 لاکھ روپے مانگ رہے، ایسے کیسے دے دو، گھر مجھے دے دو، گھر پر قبضہ میں رکھوں گا، گھر کے پیپر پورے میرے حوالے کر دو، یہ بھی آپ بول سکتے۔ اور پریشان کرنا ہو تو اس کی کار بھی روک لے سکتے، کار کو بطور رہن یا کھڑی کر دو، پیدل جاؤ، یہ اجازت ہے رہن کی۔ لیکن یہ 50% ہے، بہت سے لوگ خوش ہو رہے ہیں رہن کی اجازت، لیکن رہن سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ رہن سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ سود کے حکم میں ہے۔ لہذا اگر گھر ہے تو اس میں آپ روک نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے رہن والے گھر میں۔ اور اگر آپ رہیں گے تو منڈی میں جو کرایہ آتا وہ کرایہ اس کو دیں گے جس کا گھر ہے۔ یہاں تک کہ علماء فقہاء نے اس قدر احتیاط برتی اور اس کے بنیاد حدیث ہے کہ اگر کسی نے، دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے کہ بھائی مجھے 1000 روپے دے دو، ضرورت ہے، تمہاری گائے میرے پاس رہن رکھا دو، تمہاری بھینس میرے پاس رہن رکھا دو، تو فرمایا کہ تم اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، تم کو دودھ جو ہے اسی کو پہنچا دینا ہوگا جس کی گائے ہے، جس کی بھینس ہے، جس کی بکری ہے۔ اور فرمایا کہ اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، اتنی تفصیل ہے دیکھیے فقہ کی کتابوں میں کہ ایسے مویشی اگر رہن میں ہو تو ان کے چارے کا مسئلہ ہے، ان کو چارہ ڈالا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا اگر چارہ ڈال رہا ہے وہ جو مویشی کا مالک ہے، بھینس کا مالک ہے، گائے کا مالک ہے، وہ چارہ دے رہا ہے تو دودھ کا وہی مالک ہوگا۔ لیکن چارہ وہ دے رہا ہے جس نے قرض دیا اور بطور رہن یہ سامان پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ چارہ دے رہا ہے تو جتنے کا چارہ دیا اتنے کا دودھ لے گا، اس سے زیادہ کا نہیں لے گا۔ اتنی حساسیت ہے مسئلے میں۔ پتہ نہیں کیسے ہمارے پاس یہ رواج چل پڑا کہ رہن پر گھر لے لے کے لوگ رہتے ہیں اور اس کے بعد سوائے جھگڑوں کے کچھ نہیں آیا۔ جو پارٹی طاقتور ہے وہ دوسرے کا نقصان کر دی، گھر پہ قبضہ کر لیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے بے گھر کر دیا، یا وہ پیسوں کا استعمال کیا اور پیسے آ جانے کے بعد سے گھر میں پہنچے، سامان نکالے باہر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ روڈ پہ فٹ پاتھ پہ لا دیا کہ ہو گیا، میں پیمنٹ کر دیا تو نکلتا ہوں، ختم۔ یہ ساری قباحتیں اس لیے آئی کہ ہم نے ایک ناجائز انداز میں کام کیا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو رہن شیورٹی کے طور پر رکھ سکتے، کوئی استعمال نہیں کر سکتے، استعمال کرنا ہوگا تو اس کے استعمال کی جو اجرت ہے معقول بازار میں جو معروف ہے لوگوں میں، وہ تم کو ادا کرنا ہوگا، وہ بھی اجازت لے کر۔ لہذا رہن کہا بس امانت ہے تمہارے پاس، آپ امانت استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی اور یہ کہا کہ دیکھیں میں یہ رقم دے رہا ہوں، میں 7-6 مہینے کے بعد واپس آؤں گا، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں فلاں سفر پر، میں جب واپس آؤں گا تو آپ یہ مجھے لوٹا دیں گے، تو پھر آپ اس رقم کو انویسٹ نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، حرام ہے امانت میں خیانت۔ یہاں تک کہ اتنا اس میں تاکید کی گئی کہ بس اوقات بعض لوگوں نے بعض علماء کے پاس کہا یہ کیش کر رکھیے، میں 1 ہفتے کے بعد آ کر لوں گا، تو علماء نے کہا دیکھو یہ کیش اس کی ویلیو تم دے رہے ہو یا یہی نوٹیں؟ اگر یہی نوٹیں ہیں تو ان نوٹوں کو صندوق میں بند کر کے رکھوں گا، تم جب آؤ گے تو واپس کرو گا، اور اگر تم یہ 1000 کی ویلیو والا کیش دے رہے ہیں اور مجھے استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو تم واپس آؤ گے تو میں 1000 روپے دے دوں گا بدل میں۔ اتنی احتیاط کی گئی تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو۔ لہذا یہ رہن رکھنا یہ بالکل امانت ہے اور اس میں خیانت نہیں کی جا سکتی، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن رہن بطور شیورٹی کہ واپس ہماری رقم ہم کو مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے جائز کیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا لیکن اگر تم کو جس کو تم قرض دے رہے ہو اس پر تم کو اطمینان ہے کہ بے ایمان نہیں ہے، بھاگے گا نہیں، سمجھدار ہے، ذمہ دار ہے، لائے گا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اس کی امانت جو بطور رہن تم نے رکھی اس کو لوٹا سکتے ہو، اس کا گھر اس کو دے سکتے ہو، اس کی گاڑی دے سکتے ہو، سونا زیادہ تر رکھا جاتا ہے واپس کر دے سکتے ہو، رکھ لو بھی تم سونا، ٹھیک ہے وقت پر مجھے رقم لا کے دے دو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لیکن ضرورت تقوی کی ہوتی ہے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی نہیں ہے تو معاملات صاف ستھرے نہیں ہیں، اور اگر معاملات صاف ستھرے ہیں تو متقی، اور اگر معاملات صاف ستھرے نہیں ہیں تو متقی نہیں۔
یاد رکھیں تقویٰ تو معاملات میں نکھر کر آتا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور پھر میں نے عرض کیا نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گواہی کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ اصل دل کا بیمار ہے، دل میں برائی چھپی ہوئی، بدنیتی ہے، پریشان کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیلے کیوں کیا؟ شہادت کے احکام تو اوپر گزر چکے ہیں، لیکن دوسری آیت میں رہن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جز کا تذکرہ فرمایا، اور اس کی حکمت یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہاں جو شہادت کا مفہوم ہے نا وہ بڑا آفاقی ہے، عالمگیر ہے. ہر قسم کی شہادت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے چھپا کے نہ رکھنا. اسلام کی صداقت کی شہادت، اللہ کی توحید کی شہادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، آخرت کی شہادت، جتنی شہادتیں ہوتی ہیں یہ تو بڑی بڑی شہادتیں، وہاں سے لے کے اور جو گواہیاں ہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، فرمایا ان میں سے کسی کو چھپا کر نہ رکھنا. اسلام کو نہ چھپانا، توحید کو نہ چھپانا، دین کو بیان کرنا. علم ہے، مسائل سے واقف ہو تو پھر تم گواہ ہو اور امین ہو. ایسی صورت میں مسائل کو نہ چھپانا، علم کو نہ چھپانا. جتنی گواہیاں ہو سکتی ہے جو انسان اس دنیا کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، وہ سب شہادتوں کا یہاں تذکرہ ہے. فرمایا جو ان کو چھپا رہا ہے نا، دراصل دل میں چور ہے، دل میں چور ہے. کبھی کبھی اس لیے گواہی نہیں دے رہا ہے، وہ جانتا ہے نماز فرض ہے، اچھی طرح اس کو علم ہے کہ ایسا فریضہ ہے جس کو ٹالا نہیں جاتا، پھر بھی یہ گواہی اپنے بچوں کے سامنے اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ خود بھی تو پکڑا جائے گا، نماز پڑھنا پڑے گا. چھپایا گواہی دل کی بیماری کی وجہ سے. اب آپ سمجھ لیجیے، قیاس کر لیجیے کہ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں، مسئلے سے ہم واقف ہوتے ہیں، مسئلے میں صرف اس لیے بیان نہیں کرتے کہ مجھے خود بھی عمل کرنا پڑے گا. تو فرمایا دل کی بیماری. اور آسمن قلبہ، جب اس کا دل گناہگار ہے تو دل کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا، آگے کیا ہے تشریح کر دی. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بخوبی واقف ہے. اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، اتنا یقین کر لو. یہ ایمان اگر تمہارے اندر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس کے بعد پوری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. اور وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا وہ احکم الحاکمین ہے. اور وہ مالک الملک ہے، ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت، اس کا قابو، ہر چیز اس کے حکم سے چل رہی ہے. یہ حقیقت تم سمجھ لو. لہذا دنیا کی چھوٹی چھوٹی منفعاتیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے، اس کے لیے بے ایمانیاں نہ کرو. اللہ کی نگاہوں سے وہ مخفی نہیں رہے گا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہو اس کا اظہار کر دیتے ہو، ظاہر کر دیتے ہو، ان تبدوا ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے اندرون میں ہے بتا دیتے ہو، اور تخفوہ، یا چھپا کر رکھتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو، بتاتے نہیں ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اعمال ظاہر کا بھی حساب لے گا، اعمال باطن کا بھی حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا گرفتار عذاب کر دے گا، پنشمنٹ دے گا، سزا دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو مسئلہ ہے کہ جو ہم ظاہر کر رہے ہیں اعمال کی شکل میں، لازمی بات ہے برے اعمال ہے تو پکڑ تو ہوگی، لیکن جو دلوں میں چھپا کر رکھ رہے ہیں تو دلوں میں چھپانے پر بھی پکڑ ہو، یہ بڑا مسئلہ. دل میں تو بہت خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. لہذا صحابہ کے سامنے بھی سوال پیدا ہوا، اور حدیث صحیح میں آتا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک جماعت صحابہ کی حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جن جن اعمال کا ہم کو ذمہ دار بنایا گیا الحمدللہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، قابو میں نہیں، اس کا ہم کو ذمہ دار بنایا جا رہا، اس پر تشویش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون سی بات ہے جو تمہارے قابو میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے؟
تو صحابہ نے آیت پڑھی اور کہا کہ جو اعمال ظاہر ہے الحمدللہ، نمازوں کے قائم کرنے کا مسئلہ ہو، زکات کا مسئلہ، سب میں ہم پرفیکٹ ہے، لیکن تخفوہ جو دل میں ہم چھپا کر رکھے ہوئے وسوسے آ رہے ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تب تو ہم پھنس جائیں گے۔ یہ تو بہت ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو وہی ہے نا جن سے چارج لیا بنی اسرائیل یہودی، فرمایا دیکھو بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو جنہوں نے یہ کہا تھا اپنے نبیوں کو جواب دیتے ہوئے، سمعنا وعصینا، سنا تو ہے عمل نہیں کریں گے، کام صاف صاف کہا تھا۔ تورات اتنی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی بات ہے، عمل نہیں کریں گے، تو جب قندیل کی طرح اوپر لٹک آیا پہاڑ، تب جا کے انہوں نے کہا اچھا اچھا عمل کریں گے۔ تو فرمایا یہ یہودیوں کی طرح نہ بنو، بات اچھی ہے سن تو لیا، عمل نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ تم یوں کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ایک ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور یہ کہا کہ یوں کہو اللہ ہم نے سن لیا، ضرور عمل کریں گے، آپ سے ہم کو مغفرت کی امید ہے، آپ معاف فرما دیجئے، آپ ہی کے پاس ہمارا انجام ہے، آپ ہی کے دربار میں پہنچنا ہے۔ صحابہ نے فوراً ہی اپنے اس رویے پر ندامت کا اظہار کیا اور کہا اللہ کے رسول اب ہم بالکل دل صاف ہو گئے۔ وہ لوٹ پڑے اور لوٹتے لوٹتے لگاتار یہی دعا کرتے رہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہی بولتے ہوئے وہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتیں نازل کی، اور یہ وہ آگے کی آیتیں ہیں جس کے بارے میں ان دو آیتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عرش تلے خزانہ ہے جس میں سے یہ نعمت مجھے دی گئی، یہ دو آیتیں مجھے دی گئی، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس طرح کی آیت نہیں دی گئی۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ دو آیتوں کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا، اور فرمایا جو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو پڑھ لے تو ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک اس کے گھر میں برکت ہوتی رہے گی۔ ایک صحابی کا گھر بڑا روشن نظر آتا تھا، تو لوگوں نے ان کو پکڑا اور پوچھا کہ گھر بڑا بابرکت روشن منور نظر آتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا ہو سکتا ہے تم روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، سورۃ البقرہ کی تو نہیں، لیکن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر یہ آخری آیت کی دونوں آیتیں میں ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول سے میں نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأہما کفتا، جو ان دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یہ دو آیتیں خود اس کے لیے بہت کافی ہیں۔ لہذا یہ بڑی بابرکت آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کو سونے سے پہلے پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرما دی کہ دیکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے اس پہ اپنے دلوں کو مطمئن کرو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اعتماد کیا رسول نے بھی، قبول کر لیا اور ایمان لے آئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پر رسول نے بھی، بما انزل الیہ من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آیت نازل ہوئی تھی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس نازل شدہ آیت پر رسول نے بھی اطمینان کر لیا، والمؤمنون، مومنوں کو بھی اطمینان ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے دلوں میں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو صحابہ کی جماعت تھی ان سب کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دو باتیں یہاں پہ میں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی گواہی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مومنوں کی اہمیت بڑھانے کے لیے کہا یہ دونوں گواہیاں برابر برابر ہیں۔ دیکھو یہ مقام صحابہ کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، مقام صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی جوڑ دیا، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس وقت
جتنے ایمان والے تھے ان کے ایمان کی گواہی دی، ان میں سے کسی کے بھی ایمان کا انکار کرنا کفر ہے۔ جتنے لوگ، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے نا، وہ تو علام الغیوب ہے، نعوذ باللہ، اس کو نہیں معلوم ہے کون مرتد ہوگا کون مرتد نہیں ہوگا، بعد میں کون بدل جائے گا کون نہیں بدلے، وہ نہیں جانتا۔ کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستقبل سے ناواقف ہے؟ نعوذ باللہ۔ ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے مسلمان کبھی نہیں سوچ سکتا۔ کوئی سوچے تو سوچے، یہودی سوچے، منافق سوچے، بہت سے بحث نہیں۔ ایک مسلمان صاحب ایمان یہ نہیں سوچ سکتا مستقبل کا علم اللہ کو نہیں تھا۔ جب اللہ کو علم ہے تو جتنے ارد گرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جب کہ یہ آیت نازل ہو رہی، جتنے ایمان والے صحابہ ہیں، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، پکے ایمان والے ہیں، ان کے ایمان میں شبہ کرنے والا منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مشکوک ہے۔ اس کے بارے میں سوچو، صحابہ کے ایمان کے بارے میں سوچنے کی تم کو ضرورت نہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور سارے اس وقت کے جو مومن ہیں وہ سچے دل کے ساتھ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ کل آمن باللہ، اور تاکید دیکھیے، یہ سب کے سب، کلن، یہ سب کے سب ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ سارے رسولوں کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے، اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا، ایک صحابی کچھ لین دین میں کوئی مسئلہ تھا، مجھے اتنا یاد نہیں آ رہا ہے، حدیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے، یہودی سے معاملہ چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، تو وہ صحابی جذباتی تھے، جوشیلے تھے، تو ایک اس کو لگا کہ تماچا مار دیا۔ پھر کیس یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی، کہا بات تو سچ کہی اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا کہ نہیں ہوا اللہ کے رسول کی حیثیت سے، تو تم کو یہ ریئیکشن کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا یاد رکھو، نبیوں میں کبھی تفریق کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غلطی سے نہ یہ کہنا کہ میں یونس ابن متیٰ سے افضل ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے سب واقف ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متیٰ، حدیث صحیح ہے بالکل، جا کے آپ چیک کر لیجئے، اچھی کتابوں میں چیک کیجئے، گوگل پہ مت چیک کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یونس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، استغفار کیا، تو ذرا ہو سکتا ہے خیال یہ آئے کہ حضرت یونس کا مقام ذرا کم ہے، نعوذ باللہ، نہیں، رسول ہے تو رسول، نبی ہے تو نبی ہے، ان کا اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے، ہمارے لیے قابل احترام، ویسے ہی احترام کریں گے جیسے احترام کسی نبی اور رسول کا ہونا چاہیے، کوئی برا لفظ نہیں استعمال کریں گے، نعوذ باللہ دل میں کوئی بدزنی نہیں رکھیں گے، کتنا ہم کو پریشان کیا جائے، ریئیکشن میں مبتلا کیا جائے، ایک لفظ ہم ان کی شان میں نہیں کہیں گے، ہم ہرگز نہیں کہیں گے، رسول ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہاں اس بات کے ہم پابند ہے کہ شریعت جو ہے جس پہ ہم کو چلنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ساری شریعتوں کو منسوخ کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہم ذمہ دار، تو اس پہ ہم عمل کریں گے، لیکن کسی رسول کا مقام گھٹانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ پڑے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک اے اللہ تیری مغفرت ہو، غفرانک ربنا اے ہمارے رب آپ مغفرت کا معاملہ فرمائے، والیک المصیر آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، آپ ہی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ مصیر کے معنی ہوتے انجام کا، اختتام، رزلٹ، اللہ آپ ہی کے پاس ہمارا انجام ہے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جن کی ایمان کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، شاباشی دی، جبے رہے تو ایک چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تم کو ایسے ہی سوچنا ہے، پھر تم نے ویسے ہی سوچنا شروع کر دیا۔
یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت کے مسئلے میں، گواہی کے مسئلے میں کس نیت کے ساتھ دی جا رہی ہے، کیسی دی جا رہی ہے، قرض کے مسئلے میں کس نیت کے ساتھ قرض لیا جا رہا ہے، کس نیت کے ساتھ لوٹایا جا رہا ہے، سب یہ جو دلوں کے معاملات ہے، یہ دلوں کے معاملات کے سلسلے میں تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، یہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے دل کے جو معاملات ہیں وہ دو طرح کے، اندرون، ہمارے اندرون کا جو مسئلہ ہے جس کو ہم ظاہر نہیں کرتے، زبان پہ نہیں لاتے، جو دماغ میں خیالات آتے ہیں ان کی حیثیت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جس پہ آپ کو قابو نہیں ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے تھے برے خیالات آ گئے، کوئی چیز آپ نے دیکھی برے خیالات آ گئے، کاش یہ میری ہوتی ہے۔ سب لازمی بات ہے، یہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ کیوں فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی شخص کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کو اختیار ہے، جتنا اس کی قدرت میں، قابو میں، اتنا ہی کا وہ ذمہ دار ہے۔ جو چیز اس کی قدرت میں نہیں، قابو میں نہیں، اس کا وہ ذمہ دار بھی نہیں بنایا جاتا۔ وہ نہیں کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فکری طور پر، قلبی طور پر بے ایمانی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ یہ میرا اپنا عمل ہے، دکھاوا کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے عبادتیں ہو رہی ہیں، میرا اپنا عمل ہے، سوچ سمجھ کے لیے اندر ہے، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ہی مثلا غرور اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں نظر آ رہا، تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، انانیت ہے دل میں بھری ہوئی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر جلسی ہے، نفرت ہے، کسی ایک کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، جل رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہو رہا ہے، بات چیت تو بڑی پیاری میٹھی میٹھی کر رہے ہیں، سلام بھی جھک جھک کے کر رہے ہیں، لیکن دل میں نفرت بھری ہے، جلسی بھری ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان قصداً اپنے اندر لے کر آتا ہے، اس پر اس کا کنٹرول ہے، یاد رکھیے، اس میں حساب کتاب ہوگا، اس میں حساب کتاب ہوگا، ریاکاری پہ پکڑ ہوگی، غرور پر پکڑ ہوگی، بدنیتی پہ پکڑ ہوگی، جلسی، حسد، بغض، عداوت، نفرتیں، یہ سب کا حساب کتاب ہوگا۔ لہذا ان چیزوں سے دل کو خالی رکھنا، صاف ستھرا رکھنا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سلامتی والا دل، گناہوں سے، بدنیتی سے، برے خیالات سے اپنے دل کو بچا لینا۔ یہ ارشاد فرمایا، یہ اس کا تو بندہ ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بندے کو مواخذہ نہیں کرتا جس کا وہ ذمہ دار نہیں، جس کا قابو اس کو نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ فائدہ ہوگا اس کا جس کا تم نے عمل کیا، اور جو کچھ نقصان و وبال ہوگا اس کا جس پر کہ تم نے عمل کیا۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر تم مواخذہ نہیں ہے۔ برا خیال آیا تھا کہ ایسا ہے سود کی رقم مل جائے تو کھا لوں گا، لیکن بعد میں اس پہ عمل نہیں کیا، نہیں توبہ توبہ، نہیں کھانا چاہیے، ختم۔ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان برے خیالات کو ذہن سے جھٹک دینے کا بھی ثواب ہے، اور فرمایا اچھا خیال آیا، غریب کو صدقہ دیتے ہوئے جاؤں گا، لیکن جب جانے لگے تو جیب میں پیسے نہیں تھے، تو ارشاد فرمایا نیت کا اجر ملے گا، اگرچہ کہ عمل نہیں کیا، لیکن فرمایا نیک نیتی وہ خود ایک اچھی چیز ہے، اس پہ اجر ملے گا۔ بد نیتی اس وقت تک، بری نیت اس وقت تک قابل مواخذہ، قابل گرفت نہیں ہوگی جب تک کہ اس پہ عمل نہ ہو، عمل ہوگا تو گرفت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیے بہت غور کیجیے، اور یہ عربی زبان کا حصول ہے، دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ لہا ما کسبت، جو کچھ تم کرو گے اس کا تم کو فائدہ ہوگا، وعلیہا ما اکتسبت، تے کا اضافہ ہے، تے اور الف کا اضافہ باب افتعال، اس کے معنی ہوتے ہیں جتن کر کر، جب تم نے عمل کر دیا تب تمہاری پکڑ ہے، ورنہ نہیں۔ کسبت میں سمپلنس ہے، اکتسبت میں تھوڑا سا تاکید ہے۔ عربی زبان میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے، وربس میں جتنے افعال ہوتے ہیں، کوئی اگر اضافہ کر دیا جاتا ہے حروف کا تو بے معنی نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔
बल्कि हमेशा मैं अर्ज करता रहता हूँ कसरतुल मबानी तदुल्लु अला कसरतिल मानी, जब कभी हुरूफ का इजाफा होगा तो मानों का भी इजाफा होगा। तय ये कायदा है, कानून है। लिहाजा इक्तसबत जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कस्दन उस पर जब तुम अमल करोगे तो तुम्हारी गिरफ्त होगी वरना गिरफ्त नहीं होगी। और फिर इरशाद फरमाया कि तुम्हारा शियार ये होना चाहिए, तुम्हारा तरीक़ेकार ये होना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला के सामने बंदगी का इज़हार करो और कहो रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, ऐ परवरदिगार हमारी गिरफ्त न कर, अल्लाह हमारी पकड़ न कर अगर हमने भूल से कोई काम कर दिया, नसीना भूल हो गई, भूल चूक से कोई काम, और अख़्ताना नहीं करना चाह रहे थे, खता हो गई, गलती से हो गया कोई काम हम जो करना नहीं चाह रहे थे वो हो गया, तो अल्लाह ऐसे कामों पे हमारी पकड़ न फरमा। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, और अल्लाह आप हमको उस बोझ का जिम्मेदार न बना जिस बोझ का जिम्मेदार हमसे पहली उम्मतों को तूने बनाया था। कि आलम ये था पिछली उम्मतों का, नींद लग गई, रोजा शुरू 8 बजे 9 बजे सुस्ताने के लिए जरा लेटे कि थोड़ा मैं आधा घंटा लेट के उठूंगा, लेकिन सो गए और आधे घंटे के बाद उठ गए, लेकिन रोजा शुरू हो गया। पिछली उम्मतों में ये था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे साथ इतनी नरमी की, इरशाद फरमाया रात तो तुम्हारे लिए कॉमन है, जैसे आम बातें होती हैं, खा भी सकते हो, पानी पी सकते हो, जरूरियात की तकमील कर सकते हो, फजर होने तक, फजर होने के बाद से चीजें ममनू हो जाएंगी। तो पिछली उम्मतों पे जो बोझ था कि किसी के कपड़े पर अगर पेशाब के छींटे पड़ जाए तो अपना कपड़ा काट के फेंक दो, धोने से पाक नहीं होता था, काट के फेंकना उनके पास हुक्म था। ऐसी सख्ती जो शरीयतों में थी अल्लाह ताला ने बड़ी नरमी फरमा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमको जो शरीयत मिली काबिल अमल और बहुत ही सहूलत वाली, इन दीना युस्रुन फरमाया अल्लाह के रसूल ने, दीन तो बहुत आसान है, प्रैक्टिकली करने के लिए कोई पेचीदगी नहीं है, लेकिन पिछली कौमों पे बड़ी पेचीदगियां थी। वही अब आप सोच लीजिए 50 नमाज अगर फर्ज रहती क्या हशर होता हमारा। अल्लाह का हक है, अल्लाह ताला का हक ऐसा है 50 ने 500 नमाजें पढ़े दिन में तब भी उसका हक अदा नहीं होता है। क्या क्या नहीं दिया उसने, दूर न जाइए अपने जिस्म पे गौर कर लीजिए क्या क्या नहीं दिया उसने, और दूर जाए तो जमीन और आसमान की नेमतों को शुमार करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन नेमतें खत्म नहीं होंगी। तो 500 नमाजें वो फर्ज कर दे तो क्या हर्ज है। आप मेहनत करके कमाते हैं, पूरी मेहनत आपकी, बेचारे बास्ताजिर 12-12 घंटे करते हैं मेहनत, जो 11 बजे दुकान खोलते हैं रात के 11 बजे तक, बिलावजे हुकूमत 30% ले लेती है। क्यों ले लो, तुम्हारा क्या एहसान है, मेहनत मेरी है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये मामला नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा मेरे खजाने से सब लेते रहो, मुझे कुछ न दो, बस वक्त वक्त पर नमाज पढ़ लो। तो वही परवरदिगार अगर उतना ही करता, 50 वक्त की नमाज जो पहले फर्ज हुई थी तखफीफ होकर जो 5 बनी वही हो जाती, तो ये वो बोझ होता जो शायद ही कोई मुजीब भाई जैसे लोग अदा कर पाते, हम जैसे कमजोर लोग तो कहीं और चले गए होते, हो गए होते, कहाँ से आते 50 रकात नमाज़ें पढ़ने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, इरशाद फरमाया कि वला तहमिल अलैना इसरन, अल्लाह हम पर वो बोझ आप न डालें, उसका हमको जिम्मेदार न बनाए जो बोझ पिछली उम्मतों पर डाला गया था। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, अल्लाह आप वो बोझ हम पर न डालें जिसकी हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। कितनी नरमी है, इरशाद फरमाया सफर पे है तो 2 रकात पढ़ लो, कितनी नरमी है, इरशाद फरमाया सफर पे हो तो रोजे कज़ा कर लो, कितनी नरमी है कि अगर तुम्हारे पास लाखों रुपए की आमदनी हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घर का किराया दे रहे हो, कारें चला रहे हो, और साल के आखिर में पैसे बिल्कुल जमा नहीं हुए, 1 रुपया ज़कात फर्ज में, हाँ उनमें एक रकम पड़ी हुई है साल भर और कोई खर्चे में नहीं आई और एक खास मिकदार में है, तो फरमाया 2.5% दे दो, 2.5%। सोचिए आप कितनी नरमी अल्लाह ताला ने फरमाई। लिहाजा फरमाया कि ये दुआ करते रहो, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, अल्लाह जिसकी ताकत हम में नहीं है उसका आप जिम्मेदार भी हमको न बनाए। वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना, अजीब शान है
बंदा जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप उसको देखिए। वाफ़ अन्ना, पहली बात उसने कही अल्लाह माफ फरमा दीजिए। फिर और आगे बढ़ा और मौला के दरबार में उसने अर्ज किया वग़फ़िर लना, मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दीजिए। माफी से काम नहीं चलेगा, मौला मेरे गुनाहों को आप छुपा दीजिए। ठीक है भाई, तुमने गलती की और तुमने बेईमानी की, तुमने गलत सौदा हमको दिया, हम तुमको माफ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बता देंगे ये साहब कभी कभी गलत सौदा देते हैं। माफ कर दिया, हम केस नहीं कर रहे, लेकिन फरमाया नहीं अल्लाह वग़फ़िर लना, गुनाह पे पर्दा भी डाल दीजिए, गुनाह का पता भी न चले। और आगे बढ़कर बंदा क्या अर्ज कर रहा है, ये बंदगी की भी शान है और अल्लाह की रुबूबियत की भी शान है। वरहमना, और अल्लाह रहमतों का मामला फरमा, जन्नत की नेमतें इनायत फरमा, करम फरमा दे, मकाम इनायत फरमा दे, लिहाजा रहमत भी दे दिया। ये इरशाद फरमाया कि देखो ये ऐसी जामे दुआ कि अल्लाह माफ फरमा, गुनाहों पे पर्दा डाल दे, वरहमना, और हम पर रहमतों की बारिश कर दे। अंत मौलाना, अल्लाह आप ही कारसाज हैं, आप ही काम बनाने वाले हैं। मौलाना, मौला के माने जो काम बनाता है, लिहाजा अल्लाह आप ही मेरा काम बनाने वाले, आप ही मेरे मददगार हैं। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह वो जो मुनकिरीन है तेरे दीन का, तेरे रसूल का, तेरी तौहीद का इनकार कर रहे हैं, उनके मुकाबले में मेरी मदद फरमा, मेरे फैज़ जमा दे, मुझे साकिन कल्बी इनायत फरमा। लाज़मी बात है जो इन दुआओं को अपना शियार बनाएगा और हर रोज सोने से पहले कम से कम एक मर्तबा, जैसे कि हदीस शरीफ में इन आयतों की फजीलत बयान हुई कि हर रोज सोने से पहले बिस्तर पर जाकर अल्लाह ताला को याद कर कर ये दुआ कर लेगा तो दिन भर की कोताही अल्लाह ताला माफ फरमाएगा, गुनाहों पे अल्लाह ताला पर्दा डाल देगा और रहमतों का मामला फरमाएगा। और फिर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अहले कुफ्र को उस पर गालिब नहीं आने देगा, मुनकरीन को गालिब नहीं आने देगा। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहेगी। अल्लाह ताला इन हकीकतों को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।